السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنے والا لمحہ ہے، یعنی جمعے کا لمحہ۔ دگنی طور پر نعمتیں حاصل کرتے رہیے، قرآن شریف کو معنوں کے ساتھ پڑھ کر علم کو حاصل کرتے رہیے، ہر دن کریے، لیکن جمعے کے طور پر جب آپ دیکھتے ہیں ماحول میں تو اللہ کی نعمتیں آپ کو اگر نظر آتی ہے تو جڑ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 2408۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد آیات نمبر 37۔ اگر وہ تم میں سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے، تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 38۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہے جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سورہ الفتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آیات نمبر 1۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی ہے صاف۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2۔ تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3۔ اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 4۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی
تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ انہیں ہی نظر آتی ہے نعمتیں جن پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے، انہیں کہاں نظر آئیں گی جو گناہوں میں مبتلا ہوگے۔ تو آپ نعمتوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریے۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اس سے دور ہو جائیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے چھوٹے موٹے گناہ اگر ہوتے ہیں تو اس سے دور ہو جائیے۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اس سے دور ہو جائیے۔ ہوتے سب سے ہوتے، کس سے نہیں ہوتے؟ مجھ سے بھی ہوئے، لیکن توبہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ پھر ہوتے، پھر توبہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گناہ نہ ہو۔ بس آپ بھی یہی کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ اور ہاں، آج 17 ربیع الثانی 1447 ہجری جمعے کا دن، سبحان اللہ، 18 ربیع الثانی 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 10 اکتوبر 2025 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے۔ اگر آپ نعمتوں سے دگنی طور پر جڑے رہنا چاہتے ہو تو اپنے الفاظوں کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑ کر آگے بڑھیے۔ ان الفاظوں کو سمجھیے۔ جب آپ نیت باندھتے ہو تو الفاظ سے اور نیت سے مانتے ہو، اور جب آپ کسی کو نیک طور پر نیک مشورہ دیتے ہو تو وہ اگر اس پہ کام کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اپنے اطراف دیکھتے رہیے، بہت ساری اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم سے برسانے کے لیے۔ تو آپ جب نیک نیتی طور پر نیک مشورے دیتے ہیں اور نیک کام کرتے تو آپ نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھنے کا جذبہ اور ہمت پا لیتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو الفاظوں کو؟ آپ اگر سمجھنے بیٹھو گے تو پوری زندگی لگ جائے گی۔ یہی نعمت الفاظوں کی اگر آپ سمجھتے بیٹھیں گے، ہر چیز میں الفاظ کا مضبوطی اتنی مضبوط ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جب ہم جڑتے ہیں تو انہی الفاظ سے جڑتے ہیں، یا من میں یا زبانی، ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے ہم جڑے رہتے ہیں۔ ان الفاظوں سے بہت بڑی طاقت ہے ان الفاظوں کی، آپ سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ اور ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی ہو نیک مسلمان مخلوق پر، غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اور انہیں سپورٹ کرنے والے نیک مسلمان مخلوق کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور مسلمان مخلوق پر اللہ کی نعمتیں برستی رہے تاکہ وہ صحیح فیصلے لے پائے۔ اور ہاں، جو نیک مخلوق ہے ان پر بھی، جو اللہ کی نعمتوں سے جڑنا چاہ رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، کیونکہ یہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ آگے بڑھ کر انہیں اگر اپنی طرف لوگے تو بہت آسانی ہوگی سب کے لیے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ دیکھیے، لڑائی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ہر لمحہ میں لڑنا ضروری ہے۔ ہر لمحہ آپ کیا سوچتے ہو؟ جب آپ صحیح فیصلے لیتے ہو، صحیح بولتے ہو، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ آپ خود کے نفس سے لڑ رہے ہو، حقیقت بیان کر رہے ہو۔ نیک طور پر اگر کسی کو دیکھ کر آپ کچھ نیک بات بیان کر اسے گندے کام سے بچا رہے ہو تو آپ اس کے نفس سے لڑ رہے ہو، اسے نیک راستے پر کھینچ کے لا رہے ہو۔ تو یہی حقیقت سے جڑیے، کیونکہ آپ ان نعمتوں کو سمجھ کر آگے بڑھنے میں جو طاقت ملے گی آپ کو، جب سمجھ جاؤ گے تو آپ ان نعمتوں سے جڑے ہی رہو گے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوتے ہیں، سب سے ہوتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنے کی بہت ساری کوشش کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یعنی جب میں وضو میں ہوتا ہوں، نیک طور پر عبادتیں کرتا ہوں تو غلطیوں سے دور رہتا ہوں۔ جب میں وضو میں نہیں رہتا ہوں، برے کاموں کے
آگے پیچھے پھرتا ہوں تو اس میں مجھے غلطی ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ سے بھی کہ اپنے عزت کریے، اپنے الفاظوں کی عزت کریے، اپنے کام کی عزت کریے. ہر مخلوق کو اس کے مطابق اس کا کام، اس کی حیثیت کے مطابق اس کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تا قیامت تک وہ کام کا فائدہ اگر وہ کرے گا تو اسے ملے گا، نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نقصان ہی ہوگا. تو آپ اپنے کام کو سمجھیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی نیک مسلمان مخلوق پر بھیجتے رہیے، اور لعنت بھیجتے رہیے ان گندی مخلوق کے اوپر جو گندے گندے کام کر کر کچھ فائدے کے لیے لوگوں کو الجھا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے فائدے کے مطابق استعمال کر رہے ہیں. ان کے اوپر لعنت بھیجتے رہیے. سمجھنے کی، انہیں سمجھ کر انہیں دور کرنے کی آپ اخلاق ثابت قدم حاصل کر لیجئے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.